الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا قال تشاورون العابدین والفقہاء رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 26 مارچ 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور اج اساں ملک پاکستان دے مایا ناز گفتگو اور علمی اور سفری انداز دا ایک نا حضرت مولانا عبدالمجید قاسمی دامت برکاتہم دے گلشن اچ موجود ہے۔ میں کو بڑی خوشی ہے کہ سارے مخدوم ان سارے بزرگ ان انہاں میں کو عزت کل نوازا اور اپنے مدرسے چیسا کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک انہاں کو شایان شان اجر جزیل عطا فرماوے۔ میرے دوستو، میں چھوٹا ہونا ہوں ویلے اتنی عمر ہو سی تو میں حضرت قاسمی صاحب کو سٹیجاں تے سونا ہے، اندر کوئی دوجی رائے کو نہیں، حقیقت یہ ساری وڈی مسجد دے وچ یہ سارے والد محترم رحمہ اللہ دی زندگی گزری ہے۔ دارالعلوم نعمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر اسا حضرت کو مختلف سٹیجاں تے سونا۔ آج میرے واسطے خوشی ہے اور حقیقتاً دلی خوشی ہے کہ میں حضرت دی موجودگی جنہاں دے حکم تے گفتگو کریں دا پیا۔ نمبر 2 گالے ہے کہ آج دی جڑی اسا تاریخ طے کیتی ہے، میں ہوئے ملک پاکستان تو بہر استنبول ہم ترکی حضرت نمبر ملیں دے رہے، نمبر نہ مل سکا۔ حضرت مولانا عمر فاروقی دامت برکاتہم سارے بھائی ہیں عزیز ہیں، قاری محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ دے فرزند ارجمند، انہوں نے واٹس ایپ تے رابطہ کیتا۔ میں قاسمی صاحب تو آپ کو فون کریں دیں کوئی ناراضگی ہے فون نہیں بھیجیں دے، میں کہ جی کوئی ناراضگی کوئی نہیں، بزرگان الکری ناراضگی ہوندی ہے۔ وہ آدن بھی 26 مارچ دا جمعہ میں کہ حضرت عرض خدمت ہے کہ جمعہ میں اپنی مسجد دے علاوہ بالکل نہ پڑھیں دا، میری پوری خانقاہ ہوندی ہے، مریدین آندیں ذکر ہوندے ہے، جمعہ ہوندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا جی قاسمی صاحب آدن الف و بے نہیں کرنی دیونا جمعہ ہے، تو خود ہی ساری عقیدت دا اندازہ لا گنو بھی میں اپنا جمعہ چھوڑا تے حضرت دی خدمت حاضر ہاں، صرف این بنیاد دے ہوتے کہ حضرت اسارے ہوتے شفقت فرمائی ہے، اللہ انہوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہ سارا جرا عنوان ہے نا، وہ عنوان ہے مقام فقہ، عظمت فقہ، درجہ فقہ، مرتبہ فقہ، ایک کیسے ہے۔ میں تیرے سامنے ایک جملہ لے سا، تو ساری مساجد دے ہوتے لکھا ہو یا لفظ رٹھا ہو سی کہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، تو لوگ پوچھ دن بھئی حنفی کیسے ہے، بلکہ بعض لوگ اس حد تک سوال کریں دن کہ دیکھو لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھا سے اسا مسلمان ہیں، تو اسا جلے کلمہ حضور علیہ السلام دا پڑھ رہا ہے تو اسا فقہ بھی حضور علیہ السلام دی منو، اسا کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دی فقہ کیوں منوائی ویندی ہے۔ بعض لوگ اس حد تک آدن بھی چلو نیکن بزرگن اچھے بندیان لوڑ کیڑی ہے اسا کو اسا امام ابو حنیفہ دی فقہ منو، اس سارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین کافی ہے۔ میں تمہارے سامنے 2-4 گالیاں ایندے ہوتے کرے سا، امید ہے تسا توجہ میری طرف رکھے سو، توجہ ہے سارے دی، بس میری اکھ پا کے دیکھ سو، جو گال تو آڈائی وقت ضائع نہ تھی وے، گال سنانے جو وقت میڈائی ضائع نہ تھی وے، اسا ٹو دا پوائنٹ چند گالیاں کر کے ایک بے کو سمجھا سکوں۔ میں سارے کو پہلے امام اعظم ابو حنیفہ دی شخصیت دسے سا، ول انہاں دی فقہ دا مرتبہ دسے سا، اور ول دسے سا ایک مننا ضروری ہے یا ضروری کو نہیں، یا مننا ضروری ہے تو قرآن حدیث اندے واسطے کیا ہے، تو جرا نہ مننے اندے واسطے قرآن حدیث کیا ہے۔ میں کوئی اپنے طرفوں نہ کہ فتوہ بازی کرنی ہے، نہ کہ پالٹی تے دھڑے کو اچھا دکھاونا ہے، تو نہ کہ کوئی جکا دکھاونا ہے۔ ایک قرآن شریف میرے سامنے پی ہے، 2 فرشتے میرے نام اعمال لکھیں دے پین،
کلی قبر رب کو جان تو سائیں دیونی ہے تو میں بھی دیونی ہے. میں اپنی قبر آخرت سامنے رکھ کے تو سامنے چند گالیاں اکثر توجہ رکھے سو. قرآن کریم سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. قرآن کریم دی آیت اللہ پاک سورت جمعہ دے اندر این آیت کو نازل فرمایا. این آیت دا مطلب میں توری خدمت رکھے نا ذرا توجہ رکھے. اللہ پاک دے قرآن کریم دی مکمل آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ او ذات ہے جہاں عربی قوم دے وچ انہاں عربیاں دے وچوں ایک رسول بھیجے. اون رسول دا کم یتلو علیہم قرآن دے آیتہ پڑھنا ہے ویزکیہم اور قرآن کریم دے علوم نل دلوں کو صاف کرنا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور قرآن اور حدیث دی تعلیم دیونا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک این قرآن حدیث تے نبی کل پہلے لوگ کھلی گمراہی مبتلا ہن. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ کچھ لوگ بے حسن یعنی عربی نہیں اجمی حسن لما یلحقو بہم حالے انی ہے آ کے دین دی تبلیغ کرے سن. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور او اللہ غالب بھی ہے حکمت رکھنا والا بھی ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اے اللہ دے فضل ہے یؤتیہ من یشاء اللہ جے کو چاندے فضل عطا فرمیندے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت وڈے فضل دا رکھنا والا ہے. اے قرآن کریم دی آیت ہے. این آیت جو دو گالیاں تھائیں. نمبر 1 حضور پاک علیہ السلام عربی جنہ این او وی عربی. نمبر 2 حضور پاک دے بعد اجمی آسن آ کے دین دی خدمت کرے سن. اے دو گالیاں جلیاں قرآن دی آیت چ لتھیاں بھئی عربی تا ہن اللہ دے رسول عربی تا ہن صحابہ اے اجمی کونن کیڑے اجمی دی گال تھیندی پئی ہے. صحیح بخاری شریف دی صحیح حدیث جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم ان تات امام بخاری حضرت ابو ہریرہ دی حدیث گنن. حضرت ابو ہریرہ فرمایا جیویں اے آیت لتھی عربیاں دی گال آئی نالو اجمیاں دی آئی. میں اللہ دے رسول دے اگو تھی کہ عرض کیتا یا رسول اللہ تساں بھی عربی اساں سارے بھی عربی اللہ اجمی دی گال فرمے دن اے کیڑے اجمی ہو سن کون ہو سن انہاں دا کام لوڑ ضرورت حاجت کیڑی ہو سی. حضور پاک علیہ السلام کھبے اور سجے نٹھا نظر فرمائی. انہیں بعد حضرت سلمان فارسی کو صدا جرے صحابی بھی ہن تے اجمی بھی ہن. اللہ دے رسول سر کے ان دی کنڈ تے ہاتھ رکھا فرمایا لو کان العلم بالسریا لتناول رجال من هؤلاء. ابو ہریرہ امت کو ایک خوشخبری دے دے اے سلمان فارسی انہاں اجمیاں دے وچوں اللہ پاک ایسے بندے کو گھنا سی جرا سریا ستارے کو علم لہا کے گھنا سی. اے قرآن اور حضور دی صحیح حدیث ہے. کدا ای آیت اور حدیث پاک دے وچ غور کرے میرے بھائی پانی پاؤ. حدیث پاک اور آیت وچ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر اجمی دی گال کی دی ہے اور حضور پاک علیہ السلام اجمی دے اتے ہاتھ رکھ کے ان دی نسل ان دی قوم ان دے قبیلے دے وچوں آمن خوشخبری سنائیے اے صحابہ دے بعد اجمی کون ہے. پہلے ان دی تشریح کروں ان دی گال سمجھو تے اگلی گال سمجھنا سوکھی تھی. ویسی نعرہ تکبیر حضرت قرآن حضرت قریشی صاحب. حضور پاک علیہ السلام تا فرما لیتا صحابہ کرام دا دور گزرے ان دے بعد 4 بندے ایسے ہیں جنہاں دا دنیا تے وڈا نا ہے صحابہ دے بعد انہاں وڈا بہت سارا دین دا کم کیتا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ اوہ ہیں جنہاں کو اسادے ہیں 4 امام. کتنے؟ 4 امام. کون کون ہیں؟ سارے جان دیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. یہ 4 ہیں رحمت اللہ علیہ. ہن اے 4 ہیں چوں عربی کہڑا ہے تے اجمی کہڑا ہے ذرا ایندی کوئی کھول جرا نہ تفتیش کوئی ان دی تحقیق کی تھی ونجے. تا امام مالک رحمت اللہ علیہ دے قبیلے دے نام اصبحی. بنو اصبحی قبیلہ عربی ہے اجمی کوئی نہیں. امام شافعی دے قبیلے دے نام مطلبی قریشی.
مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے اجمی کوئی نہیں. امام احمد دے قبیلے دا نام ہے بنو شیبان, شیبانی قبیلہ عربی ہے اجمی کوئی نہیں. تو ایک کون ہے اجمی جن دی گال اللہ دے رسول آکھی ہے اور اللہ دے قرآن آکھی ہے؟ 4 امام ہے جو 3 تا تھی گے عربی, چوتھا ایک کو امام بچ دے جیرا اجمی بھی ہے اور امام ہی ہے, انہاں نہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. یہ عربی بھی ہے اور اجمی بھی ہے اور امام ابو حنیفہ امت دا امام بھی ہے. یہ شخص اجمی ہے. ہن سوال پیدا تیندا ہے کیا خوشخبری ایندی اللہ دے رسول لیتی ہے؟ تو محدثین لکھا ہے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبییض الصحیفہ لکھ دیں قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ, حضور جری بشارت دیتی ہے وہ بشارت امام ابو حنیفہ دی دیتی ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, مقام ابو حنیفہ, مقام ابو حنیفہ. ہن اے پہلا سوال کہ امام ابو حنیفہ کون ہے, اے سوال ختم تھی ویندا ہے کیوں انہاں جواب آ گئی ہے امام ابو حنیفہ او ہے جن دی اللہ گال کیتی ہے تے رسول اللہ گال کیتی ہے. ہن اگوں امام ابو حنیفہ تا آ گئے کیویں ہے, میں تھوڑی ان دی وضاحت کرے سا, انہاں دا جمنا انہاں دا آمنا انہاں دا پڑھنا دسے سا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمن عراق شہر کوفہ دے اندر کیویں جمے کیویں ہے, ہن پوری تفصیل سنیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. حضرت علی دے ایک شاگرد دنائے زوتی, اے زوتی شاگرد گھرو فلودہ بڑھا کے کوئی مٹھی شے بڑھا کے اپنے استاد حضرت علی کو آ کے کھویندا آئی. ایک روایت زوتی شاگرد آیا نال چھوٹا جرا بال چاتی ودا ہوئے تے آ کے حضرت علی المرتضیٰ کو فلودہ دتس تے آ کے آکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ہی تشریف گیا تھوڑا انتے براہ راست نشر تھیندا پیا ہوندا تو فرق آندا. توجہ, یہ صرف تو سری میں سن دے پے, پوری دنیا دے 283 ممالک کی گفتگو لائیو نشر تھیندی پئی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت علی بیٹھن اور زوتی شاگرد آیا ہاتھ وچ فلودہ تے شاہی چاتی ودے تے بالکل جمدا بال ہی نال ہے. حضرت علی پوچھا اے بال اغو بغو کریندا چاہ ہے کیڑا ہے؟ اللہ میں کو پتر لیتا ہے, میں ای پتر دا نا ہی تواڈے کول رکھواونا ہے تے کو پہلی گھٹی تے خوراک تواڈے کول لیواونا. حضرت علی کو گھٹی دیتی, اندے واسطے برکت دی دعا کیتی تے اندے بعد وہ پتر واپس کیتا. اے زوتی دے پتر دا نا ثابت ہے اور ثابت امام ابو حنیفہ دا ابا ہے. امام صاحب دے ابے کو حضرت علی جھولی چاہتا ہے. اے جمعے دے خطبے سوٹی پکڑ کے سنت دے مطابق امام کو سن دے وے نا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي کہ حضرت علی سارے تو وڈا قاضی ہے تے سارے تو وڈے قاضی نے امام ابو حنیفہ دے پیو کو چاہ کے دعا دیتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کڈن جمع ان دے بارے 3 روایت ہیں, سن 60 ہجری, سن 70 ہجری, سن 80 ہجری. ہن توجہ رکھے صحابہ دا زمانہ کڈن تک ہے 110 ہجری تک. اگر امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری جمع تو 90 100 تے 110 30 سال امام ابو حنیفہ صحابہ دا زمانہ پاتا ہے. اگر 70 ہجری دا قول گنو تو امام ابو حنیفہ 40 سال صحابہ دا زمانہ پاتا ہے, اور سن 60 ہجری دے جمع نال روایت منو تو امام ابو حنیفہ 50 سال صحابہ دا زمانہ پاتا ہے. تو اس سارے امام ابو حنیفہ صحابہ دے ادھی صدی صحابہ نال گزاری ہے. اج ایسا کو لوگ آدن بھئی دا کارنامہ کیڑا ہے کہیں بندے واسطے. سارے بزرگ محترم فاروقی سے بیٹھے ہن فرمیندے پیان فلانی تاریخ کیری تاریخ فرمائیے 24 ستمبر 1970 بروز جمعرات حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا تشریف گنا ہے تے او انہاں دی ڈیمانڈ دے اوتے انہاں دے کول ہے. اج ای دیوار کو 51 سال تھیندا پیا تو دسو میں کو 51 سال 80 90 100 110 تے وقت اون دے بعد 20 تے ہن 51 سال تھیندا پیا اج ای گال کو. تے جیرا بندہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ملے جیسا ان کی قدر کریں دے تے جیرا امام ابو حنیفہ 50 سال صحابہ نال گزارا ہے ان کی کوئی عزت کوئی نہیں 50 سال صحابہ نال. اچھا ہن تیجی گال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام دی زیارتیں کیتے نے اور صحابہ کرام کول پڑھا بھی ہے بھئی او کیویں. ہن توجہ رکھے سورت نمبر 9 سورت توبہ 11ویں سپارے دا پہلا صفحہ تے 11ویں سپارے دا پہلا رکوع سورت توبہ دی آیت نمبر 100
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرمیندے والسابقون الاولون، فرمائے صحابہ کرام ایمان گھنا وڑی پہل کر چھوڑی. من المہاجرین والانصار، او مکے والے کیوں نہ ہوون یا مدینے والے کیوں نہ ہوون. والذین اتبعوہم، جڑے انہاں دے تابع بڑھ گئے بے احسان نیکی دے وچ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی ہے. تو پتہ چلا حضور پاک دے صحابہ کو لی اللہ راضی ہے اور صحابہ دے تابعین کو بھی اللہ راضی ہے. صحابی جرا نبی دے شاگرد ہوئے، تابعی جرا صحابی دے شاگرد ہوئے. تو امام ابو حنیفہ تابعی ہے جہاں صحابہ دی شاگردی بھی کیتی ہے، انہاں دی زیارت ہی کیتی ہے. قرآن کریم نے کو رضی اللہ عنہ آکھا ہے. ذرا اگو ٹر دیں. مسند الامام ابی حنیفہ جلد نمبر 1، امام یعقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دی روایت ہے. اور فرمائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حججت ما ابی سنۃ 16، 16 سال میری عمر رہی. ابے میں کو آکھا پتر حج تے جلوں. میں 15 سال پورے کر کے 16ویں سال پہلا حج کیتا. فیضا نحن بمکہ، اسا مکے پہنچے. رجل حولہ رجال، ایک بندہ بیٹھا ہے نیڑے تیڑے ہوندے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اندھی زیارت تے اندھی ہاں ہو تے آؤ بھگت تھی نہیں پئی ہے. میں ابو کو پوچھا من حاضر رجل، ابا اے بندہ کون ہے؟ اندھے کو لوگ کیوں بیٹھن؟ لوگ پوچھ دے رہے سیندے بیٹھن. خیر ہے کیا مسئلہ ہے؟ ابے فرمایا پترا حاضر رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور پاک دا صحابی ہے. اسمہ ویقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، ایندہ نا عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی ہے. میں ابے کو آکھا ابو اے لوگ اندے کل بیٹھے کیوں ان؟ وہاں کہ احادیث قد سمعہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کوئی مٹھا شاہ نہیں بیٹھنے دا بیٹھا، اندے کل اللہ دے نبی دے اپنے کنل سنے ہوئے حدیثن ہوئے سنے دا بیٹھے. میں ابے کو آکھا فدنا من یا ابی، ابو میرے تے احسان کر ذرا میں کوئی نیڑے کر، میں ہی کو دیکھاں تے میں بھی اندے کل کوئی حضور دی حدیث سنا. فجال یفرج عن الناس، میرے ابے لوگوں کو آکھا مار کہا ذرا تھوڑی راہ دیو چا، میرا نکا پوترے ای صحابی دی زیارت کریں دے. لوگا رستہ ریتا حتی دنوت منہ، میں اندے نیڑے ونچ بیٹھا. وسمیتہ ورائیتہ، میں اندے کل حدیث بھی سنی، اندی زیارت بھی کی تھی. ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث سنے دا پی آئی کہ اللہ دے رسول فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. اے لوگو جرا علم فقہ حاصل کریں دے اللہ کو دو انعام دیں دے. نمبر 1 انہیں تے پریشانی نہیں آورنے دا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اتو رزق رہندہ سی تو ہی کو گمان ہی نہیں ہوتا. دارہ دین پناہ دے غیرت مند دوستو، امت کو یہ حدیث امام ابو حنیفہ دے واسطے نل ملی ہے. اسارے نبی پاک دی یہ حدیث اسا کو امام ابو حنیفہ دے ذریعے پہنچی ہے. اتو سمجھ آیا اسالے امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ دی زیارت ہی کی تھی اور صحابہ کو پڑھا ہوئی ہے. چوتھی گال، پنجویں گال تے آنے امام ابو حنیفہ کنا کنا صحابہ تو پڑھے. کیا انہاں صحابہ دے نا پتے؟ جی ہاں، انہاں دے نا، ولدیت، سن پیدائش و وفات سارے کتابیں چ لکھے پین. امام موفق مکی رحمہ اللہ المناقب لابی حنیفہ چ لکھے. امام قرطبی مناقب قردری چ لکھے. حضرت امام اعظم وستے مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نعمانی لکھے. تنسیق النظام فی مسند الامام امام حسن سملی لکھے. جامع الخوارزمی للمسند الحدیث امام خوارزمی لکھے. اور مناقب ابی حنیفہ و صاحبیت امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ لکھے. امام ابو حنیفہ نے کئی صحابہ تو پڑھے اور کئی صحابہ دی زیارت کی تھی. انہیں چو کچھ صحابہ اوہن میں انہوں نے نا چاہنا تو دل دی تختی تے لکھ گنو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی وہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن انیس
رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ حضرت ماقل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ حضرت واصل بن الاسقا رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے، امام ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ پیغمبر دی صحابیہ ہے، امام ابو حنیفہ دی استاد ہے۔ نعرہ تکبیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ تو پڑھے اور پڑھ کے امت کو پورے دین کو روشناس کیتے ہیں۔ 5 گالیں، 6ویں گال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے اور توجہ رکھا ہے۔ امام صاحب دا بنیادی کارنامہ ہوا اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھے امام ابو حنیفہ دا سارے تو وڈا کارنامہ یہ ہے کہ صحابہ دے بعد این بندے مکمل دین لکھ کے امت دے حوالے کی تھے۔ تو ساکسو کیویں اس سارے نبی پاک تے قرآن آیا، حضور پاک دے صحابہ قرآن لکھا اور حضور دے صحابہ نے حدیث پاک سنی اور حدیث پاک کچھ لکھ کے کوئی یاد کر کے امت کو سنائی۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو لو قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی اور قرآن حدیث جو نکلے ہوئے مسائل ہی پڑھے اور لکھ کے امت دے حوالے کی تھے۔ تو امام ابو حنیفہ نے جرے مسئلے لکھ کے دیتے ہیں، ایک وادن علم فقہ، اے علم فقہ ہے، اے کوئی نوی شے نہیں جو کوئی بندہ آکے ایک قرآن حدیث کو علاوہ ہے نا جی میں چاہ ہے نا چاہ او کھیر تے پتی دے وچوں بڑھ کے آن دیئے، کوئی تریجی شے نہیں۔ کوئی بندہ آکے این دے تکھیر نہیں دس دا، این دے پتی چھان گی دیوے نہیں دس دی، اے چاہ کھیر چو نکلی ہے تے وچوں کھیر دکھاؤ اساکسو کملا چاہ تے پتی دی چاہ تے کھیر رل دے تا او چاہ بڑھ وین دیئے، ایویں قرآن حدیث رل دین تے مسائل فقہ بڑھ وین دے۔ ایک کوئی اوکھی گال نہیں، میں ایک توجہ رکھاؤں واسطے تمہارے سامنے ایک گال آتا۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو پڑھے لکھ کے پورا دین امت کو دیتا ہے۔ ایک بندہ میں کو آکھن لگا مولوی صاحب اے صحابہ کو پڑھس تے وہ لکھ کے جو امت کو دیتا ہے تو حنفی اپنے امام کو چاہی کھڑے ہوئے ایندہ مطلب ہے او کم صحابہ نن کر سکے جرا ابو حنیفہ چکیتا ہے۔ میں کہ میرا بھرا اکھچ عقیدت تے بصیرت تے محبت ہوئے تو مسئلہ سمجھ آندہ ہے، بغض نفرت حسد تے ضد تے ہٹ درمی تے اناد ہوئے تو مسئلہ سمجھ آندہ ہی لوگ تھی ویندی ہے، کچھ گزارا کیتا کچھ محبت نال سمجھا۔ اے مذہب دی گالے کوئی لڑن دی نہیں، اے کوئی تیرے میں نے بننے ڈنگی نہیں، اے قرآن تے حدیث دا مسئلہ ذرا سمجھ۔ اگر امام ابو حنیفہ نے ایک کم لکھ کے امت کو دیتا ہے تو صحابہ کو لگوت گیا تے کو کائیں آنکھ ہے؟ اوہ اللہ دے بندے قرآن کریم کہہ دیتے لتھائی میں گلو سو تے لکھا کائیں؟ ہون کوئی آکھے بھئی حضور تا نہیں لکھا صحابہ لکھے تے صحابہ نبی تو اگو ودے کھڑن مان گن سو تو ساکسو نہیں، صحابہ شاگردان اللہ دے رسول دے، اللہ دے رسول اللہ کم ان دے شاگردان نے پورا کیتا ہے۔ اور خدا دا بندہ امام ابو حنیفہ شاگرد صحابہ دا اپنے استاذاں اللہ کم ہی شاگرد نے پورا کیتا ہے۔ ایک ہی رگال ہے بھی صحابہ تو اگو ودے کھڑے۔ اچھا ایک جملہ میں تو سامنے بھی یہ سمجھاواں، اس سارے امام ابو حنیفہ کو اللہ پاک نے فقہ دے وچ علم فقہ پڑھ کے قرآن حدیث سمجھ کے او علوم دی مہارت دیتی ہے کہ مسئلے کو ایویں حل کریں دے ہیں ایویں حل کریں دے ہیں جی میں دو تے دو چار تھی دے۔ امام صاحب دا دور آئی ایک بندے کو دوائی لواون دی ضرورت تھی، پرانے زمانے دا ٹیکہ جرا ہوندا آئی نا، ہون تا سائنس تے میڈیکل نے ترقی کیتی ہے، سوئی دے پچھوئی وے دوائی گھاتے تے ایویں منٹ چ راگی شاگی چ لگ ویندے، اون زمانے ایویں نہیں ہوندا۔ پرانے زمانے بزرگ بیٹھے ایویں دوائی لیندے ہیں تو تھوڑے بڑے سوئیاں مار کے دوائی اندر بڑھا دیندے ہیں۔ ہن او آیا وقت ایک بندے کو پرانے زمانے دا ٹیکہ لاونا آئی، ہن دوائی جو اندر گھتن لگن او ہائی روزے نال اتھا ڈانڈ پھڑانڈ پہ گئی، لوگا رولا گھات دیتا بھائی اوے اے تا روزہ تروٹ گیا ہے، ایکو تا ٹیکہ لایا نے اے تا روزہ تروٹ گیا ہے۔ او ہاں ہو پائی کہیں مولی کیسے آکا کہیں کیسے آکا، او پورا گردھال مچ گیا۔ لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دعائے امام سے فرمایا کوئی روزہ نہیں تروٹا۔ لوگ آنکھا صاحب جواب تے دیتا ہوئے
ہوں کوئی مسئلے دی دلیل ہی سمجھاؤ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ پڑھ کے سنا ہوا بھائی چلو روزہ جو نیت روٹا تھا کیوں نیت روٹا امام صاحب آکھے حدیث چاہتا ہے ایک صحابی روزے چاہی او کو وٹھواں لڑا ہائی تے اللہ دے رسول نے وٹھویں دی ظاہر اندر ونجن نال روزہ ترٹن دا حکم نہیں کیتا جیلے وٹھواں لڑے ظاہر جسم ٹور ونجے روزہ نہیں ترٹدا تے بندہ بیمار تھی وے سوئی نال دوائی اندر لگی ونجے تے روزہ نہیں ترٹدا دیکھو مسئلہ کیویں پھبا کے سمجھا دیتا ایویں ایک بھائی عورت دا مسئلہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک استاد ہیں امام آمش او حدیثاں دے حافظ ہیں لیکن علم فقہ شاگرد ماہر ہے او عورت نے آ کے امام حنیفہ دے استاد کو مسئلہ پوچھا میں اون دیواراں ٹردی پیاں جیری دیواراں دے وچ تریمت تے زال تے عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوندی میں خاص ایام حیض وچ ودیاں تے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے محلے قضیہ تھی گئی ہے ایک عورت شدی فوت ہو گئی ہے او کو دھواں والا کوئی نہیں میں دھواں دا علم جان دیا وہ سارا محلہ میرے بوئے تے کٹھا ہے وہ آدن مئی صاحبہ اس اری خاتون مردہ کو دھوا دے ہن میں آپ تا این دیواراں چاہ جو پلیتی پچھو نماز نہ پڑھ سکتی ہن جو میں دھواں ونجا تو میرا دھواں بڑھدا ہے کو نہیں بڑھدا او استاد امام ابو حنیفہ دے استاد آکھا بچڑی تو لگی ونج او میرا شاگرد ہے قرآن دا بھی حافظ ہے حدیث دا بھی حافظ ہے تے صحابہ دا شاگرد تے مسئلے پڑھی ود ہے اندے کول پوچھ او مسئلہ جیرا دسی میں کوئی دسیں دی ونجے عورت اٹھی کے پہنچ گئی امام صاحب فرمایا تو دھوا سکتی ہیں جائز ہے ونج او ویندے ویلی کو دسی گئی اے بزرگ اٹھی کے امام حنیفہ دے بوئے تے آ گئے بچڑا اے ہونے تریمت کو مسئلہ تینس ہے جی حضرت میں نس ہے اے کیویں نسائی او عورت آپ تو پلیت لیوارا چے اگو موئی کو دھوا کے پاک کیویں فرمیسی فرمایا استاد جی حدیث پاک چاند ہے تو سا حدیث پڑھ دے اللہ دے رسول اعتکاف چن اما عائشہ فرمیندن اللہ دے رسول میں کو آکھا عائشہ میرے سر کو دھو دے میں مسیت وچ باساں لیکن سر ایویں باری تے کھڑکی کولو ٹپا کے تیرے گھر جو حضور دا گھر مسجد دے بالکل نہ لئی تو میرے سر کو دھو دے کڈوکڑا دا میں دھاتا کونا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر باہر کڈا اما عائشہ آکھا یا رسول اللہ انی حائض کیف اغتسل راسک میں تو انہاں دیواراں چاں جنہاں دیواراں زنانی نے نماز نہیں پڑھنی ہوندی میں ہن تیرے سر کو کیویں دھواں میں کوئی اجازت ہے اللہ دے رسول فرمایا یا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک عائشہ تیری پلیتی تیرے ہاتھ وچ کوئی نہیں تو سر دھو سکتی ہے امام ابو حنیفہ کا استاد جی یہ لے حدیث جو ثابت تھی گیا اما عائشہ اللہ دے رسول دے سر انہاں دیواراں دھو سکتی ہے تے اے عورت ہی مردہ دے جسم کو دھو سکتی ہے نعرہ تکبیر حکمت امام ابو حنیفہ او وقت دے بزرگ امام آمش نے کھڑو کے اعلان کیتا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ اکھے اج ہک گال مک گئی لوٹا لٹ سے بھرنا گیا جو ہک حکیم ہوندے ہک پساری ہوندے پساریاں کل دوائیاں پیاں ہوندے پتہ نہیں ہوندہ یہ دوائی کیری بیماری دی ہے یہ کیرے علاج دی ہے یہ نسخہ کیری طاقت دا ہے وہ صرف دوائیاں وچین ہے لیکن جرا حکیم ہوندہ ہے او کو ول پتہ ہوندہ ہے بھئی ایک کیری جڑی بوٹی ہے انہیں نال کیری چیز دا علاج تھی سکتا ہے ابو حنیفہ میں حدیث تے قرآن دا حافظ ضرور ہاں لیکن مسئلہ دا حافظ تو ہیں میں پساری صحیح تو حکیم صحیح امام صاحب کو مسئلہ دے تو عبور ہے اے جے کو اسا من جا دیں ایک عربی چاہدن جاموس انگلیش چاہدن بیفالو اس ساری پشتو چاہدن مشے اے جیری منج ہے اے منج حضور پاک علیہ السلام دی زندگی مکہ مدینہ کوئی نہیں ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی منج کو وقت دنیا نہیں ڈٹھا کیوں منج اجمی جانور ہے عربی کوئی نہیں پورے قرآن دی الحمد کو الف کو والناس دی سین تک ٹور ونجو جاموس مانج دا لفظ قرآن اچ کونی حضور علیہ السلام دے یکیاں حدیثاں چاگنو صحیح ضعیف ملا کے کوئی حدیث اچ مانج دا لفظ کونی تے پوری دنیا مانج کو حلالی آدھی کھڑی ہے اون دا کھیر ہی پیندی کھڑی ہے اون دے کھیر دے بڑے ہویا گھیو ہی کھاندی کھڑی ہے دہی تے مکھن تے لسی تے ہر بلا رڑکی کھڑوتن انہاں کل پوچھو مانج دا لفظ نہ قرآن اچ نہ حدیث اچ بابا کتو حلال سمجھائی سارے اکسن اے جلے ایران فتح تھیا صحابہ دے زمانے مانج دریافت تھئی
امت دے فقہا نے اندے تے فقہ نال مسئلہ دسا کہ مانج حلال ہے. او بھائی مانج کیوں حلال ہے؟ قرآن چی کوئی نہیں، حدیث چی کوئی نہیں، نہ انہا نہ چاہتا گیا ہے. اور مانج کوئی میں دھیکوا کھاتا جو حلال ہے؟ کہنے جی نہیں، ثبوت ہے. کیڑا ہے؟ اے فقہ فقہا دسیندن قرآن شریف جو اسا گول ہے بھئی مانج دا لفظ تا کونی، کوئی اندے سجے گھبے کوئی آنڈ گوانڈ والا مسئلہ رل دا ہوئے مانج نال تے اتھو کڈھوں. تا پہلے سپارے دے مچو مسئلہ نکل پیا. پہلے سپارے چھے ان تذبحو بقرہ، گاں حلال ہے. گاں تا حضور دے ویلے ہوں دی آئی، ایک پاسو گاں چا رکھو ایک پاسو من چا رکھو، 4 پیر ایندے 4 پیر اوندے، ایک پوچھ ایندہ ایک پوچھ اوندہ، 2 سنگ ایندے 2 سنگ اوندے، 4 تھن ایندے 4 تھن ایندے. جیری ایندی خوراک اوہ ایندی خوراک، بس صرف رنگ دا فرق ہے لیکن مسئلہ ہی کوئی وے. علماء لکھا وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ. امت دے فقہا نے اجماع کی تا جیرا گاں دا حکم ہے اوہ مانج دا حکم. نعرہ تکبیر. ہون جی میں گاں حلال ہے اوہ مانج حلال ہے. تو اے فقہ نال حلال تھئیے. ایک سنگتی میں کو آکھن لگا میں فقہ نہ منندہ، میں کہ گھر جیری 80 منجیاں دا مہاگ کھڑو تھا ہی نا، وہ مفتی عبدالواحد کو رہے چاہتا ہوں تو اوہ نہیں منندہ. وہ یار فقہ ہی نہیں منندہ. شودی مانج گھر تیڑے گھا ہی کھاسی کھیر ہی ڈوسو انہیں جو مکھانی کڑے سو لسی آدن لسی پی تے گڑگڑا تھی تے کھیر مکھن دا نہ چاہ وہ ہر بلا تو چاہتی وزر ہے تے رولا امام ابو حنیفہ لالے جو فقہ نہ مانے دا. وہ میرا بھرا گھر جیری مانج بدی کھڑی ہوئی اسی ابو حنیفہ دی فقہ نال حلال تھئی کھڑی ہے. وہ بھی مانج جے رہی مسئلہ تے کو سمجھ آونیا تے مہوں چنگا آئی. لیکن دنیا تے لوگا دن عقل بڑی کے بھینس. ایک بندہ میں کو آکر لگا مولوی صاحب آپس جے وڈی تھا مانج ہوں دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو سیانے میں وڈی مانج ہوتی ہے، عقل وڈا نہیں ہوتا. تو میں نے دوستو امام صاحب کو اللہ نے اتنا تجربہ دیتا. ایک مسئلہ بھی ہے سنے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بندے فتویٰ پوچھا بھئی امام صاحب یہ اللہ بندہ نماز پڑھ دے جماعت نال پڑھ دے کیویں پڑھوں؟ امام صاحب فرمایا جماعت نال نماز پڑھن دا طریقہ ہے سبحانک اللہم دے بعد چپ تھی وجہ اگو قرآن جانے تے امام جانے او جلے رکوع تھی وے ان دے بعد ہر شے پڑھ سو پڑھے سو مقتدی پچھو کوئی نہیں پڑھ سی. وہ بندہ مسئلہ پوچھتے تو چلا گیا. کچھ 10-15 بندے بیٹھے ہیں انہاں کو امام حنیفہ نال سکے تا بغض آئی. انہاں کہ گیا جو ہمیں کیسے پوچھا ہے مولوی کو لو؟ وہاں کہ جی مولوی صاحب کو پوچھا ہے مسئلہ پوچھا ہم سمجھ آ گئی. وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ وہاں کہ مقتدی قرآن نہیں پڑھدا امام پڑھدا ہے. دماغ خراب ہے تیرے مولوی دا اسا گاہل ویسے ویندے ہیں. یہ 15 بندیاں دا مارکا اٹھا وائن تے پہنچ گیا. انہاں کو نہیں پتہ اے بابے نے صحابہ کرام تو پڑھا ہے. یہ ہن مسئلہ کھڑاون واسطے وائن بیٹھے. امام صاحب حضرت مولوی صاحب بزرگ صاحب جی پوتر مسئلہ دسو پوچھو پوتر. اے صاحب ہر بندے اپنی قبر وچ ونجنا ہے یا امام دی قبر وچ ونجنا ہے؟ امام صاحب کو سمجھ آ گئی بھی شودیاں کو بخار تھی یا کیوں ہے. امام صاحب کا پوتر ہر کہیں اپنی قبر ونجنا ہے. وہاں کہ ول جلے ہر کہیں اپنا حق حساب دیونا ہے ہر کہیں اپنی قبر ونجنا ہے. ول اے مسئلہ تسا کیوں دسا ہے بھئی امام دے پچھو نہ پڑھو مقتدی نہ پڑھے امام پڑھے مقتدی دا پڑھن تھی ویسی بھئی جلے مقتدی اپنی قبر ونجنا ہے تو اپنا حساب دیونا ہے. امام صاحب کا بچڑا کلی نماز پڑھ سی تا اپنی ہر شے پڑھ سی لیکن جلے امام جماعت دے نال رل کے پڑھ سی تا جماعت دے کوئی اصول ہوندن کوئی طریقے ہوندن انہاں کہ نہیں صاحب. امام صاحب حدیث سنائی بے اللہ دے رسول فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. جیڑا بندہ امام پچھو نماز پڑھے حضور فرمایا امام دے پڑھن نال مقتدی دے پڑھن تھی ویندا ہے. لیکن جیڑا بندہ عقل دا اندھا ہوئے اوکو الچٹو من الڈگر ٹھوٹھی سمجھ نہیں آندا 16 نوڑے 8 کیتی کھڑا ہوندا ہے او شودی مسئلہ سمجھ نہیں آندا. انہاں کہ نا صاحب ہر بندے کلی قبر وینا اپنا اپنا پڑھو. امام صاحب سوچا بھی انہاں شودیاں کو نہیں سمجھ آندا ڈنگی انگل نال گھیو کڈنا پوندا اگر سدھی انگل نال نہ نکلے چلو انہاں کو قبائح طریقے تے میں سمجھنا. امام صاحب کا ذرا گنو تسا کتنے ہوئے انہاں کہ 1 2 3 4 او اکڑ بکڑ گن کے تے آکھا جی اسا 15 ہیں. امام صاحب کا بچڑے 15 زباناں توالیاں میری کلی زبان ہن 15 دے نال کلے دا مقابلہ تھی نا. ہن ایویں کرو اپنے چو ایک بندے کو کوئی مناظر بڑھاؤ وڈا بڑھاؤ جیرا میں نے نال گاہل کرے او جیت گیا تو تسا جیت گئے او ہار گیا تو تسا ہار گئے. ہن 15 زباناں نال میں کلا کیویں علاوہ
انہاں کہ یار گاہل تو عقل لگ دی ہے بھئی ایک ورکا بڑھو ایک کو آکا بھئی اے وڈا مولی صاحب سارے جو اے تو انہاں گاہل کرے سی امام صاحب کہتے توڑے دلیلہ انہاں کہ جی اے دلیلہ نہیں سی اس سارے دلیلہ تھی ویسن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا چلو ایک کو اگو تے کرو کو اگو کھڑایا وہاں کہ آؤ ہن میری دلیل دا جواب دے امام صاحب کہ تو دلیل دے بھاوے نہ دے میں مسئلہ جیت گیا وہاں کہ حالے تک گاہل شروع نہیں تھی جیتے کی وے اکے او خدا دا بندہ تو دلیل دے سے پچھلے اندے طرفو دلیلہ تھی ویسن اس ایدہ امام پڑھ سی مقتدی دے طرفو تھی ویسی نعرہ تکبیر فراست امام ابو حنیفہ مقام ابو حنیفہ مسئلہ سمجھاون امام سے اب دی چیچی انگل دا کم آئی کوئی اوکھی گال نہیں کیویں طریقے تے پھبا کے ٹھڑا کے مسئلہ سمجھاون ہے جو عوام دے دماغ چاہ ونجے امام سے اب دے ویلے جرا بادشاہ ہی ان دے ظلم بڑے مشہورن ظلم اور تشدد کرندہ آئی 2 نمبریاں مشہورن او جو بدنام تھیا لوگوں کو آکھا بھئی تو اپنا وڈکا امام ابو حنیفہ کو بڑا چا عدالت دا قاضی بڑا ویستا ساری عوام دی مخالفت ختم تھی ویسی لوگ آکسن ایڈا وڈا مولی صاحب این بادشاہ دے نالے تو بادشاہ چنگا ہو سی لوگ غلط آدن وہاں کے گاہل تو ٹھیک ہے لیکن ہن مسئلہ یہ ہے جو ابو حنیفہ کو راضی کی میں کرے سو وہاں کے سارے کو وڈا قاضی بڑھو وڈی تنخواہ دا آرڈر کرو اے کرو او کرو اچھا ٹھیک ہے صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اون بادشاہ سڈایا 2 دیواراں پہلے 400-500 مولی سڈائے بھی میری تیاری کراؤ مسئلہ جو اون نال چھڑ گیا تے او کوئی مسئلہ جو چھیڑا تے میں کو تو کچھ جواب آسی کو نہیں میں تو للو بتو کرنا ہے کچھ پکواؤ مولویاں بہ کے پکوائی سمجھائی 2 دیہاڑے بعد امام سے بہ بادشاہ سلامت چوکڑی مار کے اپنے تخت تے بیٹھا ہوئے وہاں کہ ابو حنیفہ اسا سارے فیصلہ کیتے تو اس ادا قاضی القضات ہیں وڈ وڈیرا قاضی چیف جسٹس تو ہیں تیرے فیصلے نال ملک چلسی تے تو بسم اللہ کریں دی حامی بھر اے دستخط کر اے تیرے آرڈر ہے پین امام صاحب اندروں سمجھا بھی بلی تھیلے تو باہر نسکڑی رولا بھی ہے آپ اللہ بھویں پونیدہ کھڑوتا لوگوں کو لوں بدنام تھی اپی ہے اے میرے موڈے ترک کے بدوخ چلے دئی انہیں تو جان کڑوا امام صاحب کا بادشاہ سلامت اللہ بھلا کری میرے اہلیت شاہلیت کوئی نہیں وے قاضی بڑھن دی اور اے ٹھیک آکھا کیوں کہ ظالم دا ساتھ لیون امام صاحب دی اہلیت نہیں ٹھیک ہے کوڑ نہیں مطا کوئی آکھے کوڑ ہے بیڑا وڈا مولی ہے اہلیت کیوں کو نہیں ہے اہلیت دا مانا ظالم دے ساتھ لیون دی اہلیت کو نہیں امام صاحب کہا اے اہلیت میرے کوئی نہیں بادشاہ دی لوگ تھئی اون نانگ تے لتا رکھی غصہ جو آیا ایک لفظ لائے اس تے پھنس گیا وہ کہا تیرے اہلیت کو نہیں آکے جی کوئی نہیں آکے تو بڑا کوڑا آدمی ہے کوڑ ماری کھڑوتے امام سے بادشاہ دا ہاتھ نپا ہاتھ نپ کے آکے بادشاہ سلامت گال موک گئی آکے کیری وہ آکے جی میں ہاں کوڑا تے تو سا تے سچے آکے ہاں وہ آکے کوڑا تک قاضی بڑھ نہیں سکتا لہذا میری جان چھوڑ گئی تے اگر میں قاضی بڑھ سکتا تے ہاں سچا تو صحیح وے کوڑے تو بادشاہ تجول نہ دیکھا اگلی گال بعد اج مکسو ہون نہ صاحب بادشاہی بچاونی بھی ہے میں کو قاضی بڑھاؤں نہیں وہ کہ اے خدا ترا منصیر کھیل بھائی جول جو میری جان چھوڑ تو میرے چولہے ہی آ کے ہلا سکے نہیں یعنی اس حد تک کہ شخص دی گفتگو ہوئی اتنی دلیل اور وزن دلال امام ابو حنیفہ مسئلہ سمجھے دیاں میں تمہارے سامنے ایک جملہ لینا لالچ ذرہ امام ابو حنیفہ کو کوئی نہیں آئی مسئلہ یہ تھی بادشاہ وقت دا گورنر رہی ابن حبیرہ این بندے کو بادشاہ کا ابو حنیفہ کو پیسے دا لالچ لے ای کو پیسے لا دے انہیں تے نشانیاں لاویں موراں لاویں کوئی خاص نمبر رکھیں او نمبر اپنے کو رکھیں ای کو پیسے لے میں اجرے خرچ کرے سی تے بازار پیسے آوے سن کچھ ٹائم دے بعد دیکھ سو وہ پیسے مک گئے ای کو اکسو ہے پیسے ولا دے ہزار دے نوٹ اشرفیاں دے دیسو کشے نہ ہوسس آپ انسا دے تلے تھی پوسی 1000 اشرفی دی تھیلی ہو لیتی ایک اشرفی تو پتہ کیا کو آدن سونے دی چڑیا ہوں دیا یو کو آدن گولڈن اسپیرو کو اشرفی آدن 1000 سونے دی چڑی چاہ کے کہیں گو رہے آج دور دا کم از کم کو 1-2 کروڑ روپیہ پڑ دا اون تھیلی مور شور نمبر شمبر گٹے شٹے لا کرنگی
امام صاحب کو دے دیتو. امام صاحب تاجر آدمی آئی, تجارت کریں دے, کپڑے دا کاروبار آئی, انہاں کوئی بکھیاں والی کار انہاں دے پیسیاں تے نظر تے نہیں رکھی. امام صاحب گھر وہیں تے رکھ دیتی, وہ تھیلی شیلی اور جلے اتھا رکھیج گئی. تے کچھ ٹائم دے بعد بادشاہ والا گورنر کو کہا ہاں بھائی سجس. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ولا صلی آیا. امام صاحب کو پتہ لگا بھائی اے بڑے ظالمن اے کتھائیں یہ پیسے دا مطالبہ نہ کریں. امام صاحب بوجھے پاتی گئے, اوہ دا اوہ تھیلی اوہ مور لگی او ایران توران انہوں دے گالیاں شالیاں کو پھڈی شری دے کے تے آخر آکھو اے کم. امام صاحب کو میں کون نہ کرے دا, تو سو ظالم لوگ ہی تو سو میں کو آکھو نا اے مسجد دے دروازے گن میں توارے پیچھو ایک نہ گن سا تو کو شرم نہیں آندی لوگاں دے حق کھاندے وے. وہ امام صاحب جو جواب دیتا ہوں کہ جو لے سارے پیسے کھا کے سارے اگول ویندے سارے پیسے تے استعمال نہ کیتے اوے لوگوں میں کو ہزار شرفی دیتی ہن لا کے سارے اگول ویندا بیٹھے. امام سے بوجھے جو کڈیا کہ اے گینا اپنا مال وہ ڈٹھا تا حیران تھی گیا اوہ مہر تے اوہ تھیلی آگے بوجھے چ رکھ میں صحابہ کرام تو پڑھا میں تیرے 2 نمبریاں دے تے پیسے تے نظر نہ رکھیں دا. اس حد تک خوددار آدمی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ لکھا, علم فقہ لکھ لکھ کے امت دے سامنے فقہ دے مسئلے لکھ کے تو امت کو دیتے. یہ جڑے مسائل ہیں یا کوئی علم فقہ آدھے ہیں یا کوئی دلیل آدھے ہیں یا کوئی فقہ دی مہارت آدھے ہیں, اے امام ابو حنیفہ صحابہ تو پڑھا ہویا آئی باقاعدہ لکھیں دیاں تحریرت گنان دیاں اور امت کو مسئلے دا حل دسیں دیاں. آج جرا تسا تے ایسا مسئلے دا حل کڈھی بیٹھے ہیں اے سارے امام ابو حنیفہ کو لکھے ہوئے. مثلا توجہ رکھیں میں ایک مثال دینا. آج کوئی بندہ بیمار تھی ونجے لوگ گن ویندن ڈاکٹر میں راکی چو ٹیکا ٹپا کے وچو خون کڈھیں دن اون دے بعد چیک کریں دن ہاں بھائی اے 4 طرح دا خون ہوندا ہے یا اے پازیٹیو ہے یا بی پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹیو ہے یا بی نیگیٹیو ہے یا او پازیٹیو ہے یا او نیگیٹیو ہے 6 طرح دا خون ہوندا ہے. ان نمبر لائے ان ڈاکٹراں نے اگر کہیں دا خون زیادہ گھٹ ہوندا ہے بھی بہت زیادہ گھٹ ہے آدھن وہیں خون دی بوتل گھنا آدھن نہیں آدھے دسو مار کہا وہیں فلانا خون او گلیں دن گھنا دن خون لین دن. میں سوال پوچھ دا خون جسم چڑھاونا یہ جائز ہے؟ نہ قرآن چ لکھا پیا تو نہ حدیث چ لکھا پیا, بلکہ قرآن حدیث خون کڈن لکھا پیا بھئی حجامہ لواؤ تو خون کڈو جا, پچھنے لواؤ سنگی لواؤ تو قرآن حدیث کڈن تو آیا پیا, خون چڑھاون نہیں آیا پیا. ہن کوئی بندہ آکھے میں فقہ نہ منیندا امام ابو حنیفہ نہ منیندا علم فقہ نہ منیندا او کو چاہیے اگر اوندا یا اوندے ابے یا اوندی امی جی دا خون گھٹ ونجے تو او خون لواوے نہیں کیونکہ فقہ تو منیندا کوئی نہیں. اے فقہ مسئلہ لکھا پیا ہے کہ خون حضور دے دور وچ کڈھا ویندا آئی صحت ملن واسطے. ہن میڈیکل طب نے ترقی کیتی ہے ہن خون لا بھی سکدے ہیں صحت گنن واسطے. اصل مسئلہ صحت دا حصول ہے او خون کڈن نہ لوے یا خون لاون نہ لوے. جائز ہے بندہ لا سکتا ہے. اے تو ہے جلے امام ابو حنیفہ دی فقہ منے سو تے فقہ نہ منے سو تو خون ہی گیا تے جین دی گئی. اور میرے دوستو اے جائیں سوکھے سوکھے کر کے پورے دین کو آسانی دے نال امام ابو حنیفہ فقہ لکھ کے دیتی ہے. صرف نماز دے مسئلے صرف نماز اے فجر پیشی دیگر شام عشاء جنازہ تراوی عید بقرعید نماز کسوف نماز خسوف اے جرے بے نمازاں صلاۃ الحاجت صلاۃ الاستسقاء اے جتنے نمازاں ہیں ان دے 70,000 مسئلے ہیں جرے امام ابو حنیفہ فقہ لکھن ہیں. اے اللہ اکبر تو چاہ کے تے سلام تک تکبیر تحریمہ تو سلام تک عوام کو آکو تو 70 سناؤ چاہتے تو آکو شاباش ہو سی 70,000 تو پڑھتے رہ گئے. اے امام ابو حنیفہ صحابہ تو پڑھے سمجھے سفر کیتی دین دا علم حاصل کیتا اور صحابہ کرام کو لکھوایا انہاں کو پڑھ کے تو امت کو لکھوا کے دیتا. امام حنیفہ دا تو احسان ہے امت دے سر دے ہوتے کہ وہ اتنے مسائل فضائل دلائل لکھ کے امت کو علوم نل بیراور کیتے امت کو دلائل نل روشناس کیتے امت کو دلائل سمجھائیں امام ابو حنیفہ نے اور تیرے سارے واسطے آسانی پیدا کی دی ہے. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اللہ دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرماوے انہوں دی تحقیق 12,90,000 کل مسئلہ امام ابو حنیفہ نے فقہ دا لکھا ہے. 10,000 گھٹ 13 لاکھ مسئلہ اے امام صاحب نے فقہ لکھ کے
تو کوئی ساکو دیتی ہے اج تمہارے سارے واسطے دین تے عمل کرنا، تمہارے سارے واسطے مسائل تے عمل کرنا، شریعت تے عمل کرنا انہیں آسان بڑھا دیتے۔ تو ایک کارنامہ امام ابو حنیفہ دا میرے دوستو ای بنیاد تے آدھا اسانے امام ابو حنیفہ کلو علم فقہ، علم شریعت، علم دین دے جزیات دی تشریح، علم دین دے جزیات دی وضاحت، علم دین دے جزیات دی مکمل تفسیر ہوندے کل کی دیئے جہاں علی سارا دین تے عمل کرنا سوکھا تھی گیا۔ آج لوگ آدھن اسا کلمہ تا حضور دا پڑھا ہے تے اسا فقہ ابو حنیفہ دی کیوں منو؟ میں ایک بندے تو پوچھا ہے میں کہ میرا بھرا کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھائی کہ جی ہاں، میں کہ قرآن تاج کمپنی دا کیوں منی کھڑے؟ اے تاج کمپنی دا قرآن ہے یا نہیں؟ تو کوئی آکھے نا میں کلمہ حضور دا پڑھے میں تاج کمپنی دا قرآن کیوں مننا؟ میں کو حضور دا قرآن آ دیو سارے لوگ اکسن وہ کملہ بھرا حضور دا قرآن ہے، تاج کمپنی چھاپ کے دیتا ہے تادن تاج کمپنی والا قرآن ہے، اوہ مسئلے حضور دن ابو حنیفہ لکھ کے دیتے ہیں تا فقہ حنفی آدھن۔ اے کوئی امام ابو حنیفہ ڈھڈو مسئلے نہیں لکھے۔ ہن میں تمہارے سامنے ایک جملہ آکھاں تو آپ کو سمجھ آسی، میں کو تسا ہنے پانی پلایا ہے، میں پوچھاں اے پانی کہندہ ہے، اے بندہ آکسی کہندہ ہے بچڑا نلکے دے، اے پانی نلکے دے، قرآن شریف لکھا پی ہے انزلنا من السماء ماء، پانی تا اللہ دے، پانی کہندہ ہے۔ میں اکثر نہ بابا نہ میں کوئی نہ پیندہ، قاسمی صاحب پانی اپنا ولا گنو، میں کو اللہ اللہ پانی دو، میں کو نلکے اللہ لے دے وے، میں کو موٹر والا لے دے وے، میں کو نہر والا لے دے وے، میں کو دریا تے سمندر والا، میں کو فلٹر والا پانی لے دے وے، نہ میں کو اللہ والا پانی دو۔ سارے بندے اکثر مولوی صاحب سیانا تھی عقل کو ہاتھ لا، پانی اللہ دے، نکلے نلکے چو آدھن نلکے دا پانی، نکلے موٹر چو آدھن موٹر دا پانی، آوے نہر چو آدھن نہر دا پانی، چھیک بوکا تے نکلے کھوئی چو آدھن کھو دا پانی، اور پانی اللہ دے، اتو آوے آدھن بارش دا پانی، تلو نکلے آدھن زمین چو کڈا سے پانی اللہ دے، جیرا کڑ کے دے وے نہ اوندہ ہوں دے۔ میں کہ مسئلے اللہ تے اللہ دے رسول دن جیرا لکھ کے دے وے نہ اوندہ ہوں دے، فقہ حنفی آدھے۔ یہ کوئی اوکھا مسئلہ نہیں ہے، سوکھا مسئلہ ہے، لیکن تاؤں جلے مننا ہوئے ہن تسا جو آکھو ترے تے ترے سات تھی دن تو میں کی میں مننا، بھئی دو تے دو چی تھی دن تو میں کی میں مننا؟ میرا پتر منن اوں ویلے جلے کوئی دلیل تو ہوئے، کوئی ثبوت تو ہوئے۔ میرے دوستو میں ایک جملہ تمہارے سامنے سمجھینا، ایک بندے میرے کو ایک دیوار پوچھا، ایک شاگرد ہے ایک دکان تے کم کریں دائی، شاگرد میرے کو پڑھ دائی، انہیں دکان دا مالک ہائی تا حضرت ہزارویں رحمت اللہ علیہ دی بیت، لیکن بندہ تھوڑا جرا مذہب شذب تو ہٹ گیا، وہ ہن ساری دیوار اپنے شاگرد کو آکے یہ جرا شام میں تو مفتی کو پڑھن میں ہے نا، وہ کو حدیث کوئی نہیں آدھی، ایویں تک کو فقہ پاس ریلی پی ہے، اے مسئلے ابو حنیفہ ریلسی پی ہے، اور کملا نماز حنفی پڑھ دیں، اور نماز محمدی پڑھی کر، وہ نماز حنفی شدہ جیب بچ رکھی بیٹھائی پڑھ دائی، روز کو استاد او کو جرانا کوڑا گندہ کرے۔ ایک نیوارو میں کو آکے استاد صاحب ناراض رتھی سو، آج نماز لے مسئلے دی چھٹی چکروں، ایک مسئلہ میں کو بیا سمجھو، میں پوچھتا ناس کیڑا مسئلہ تھی گیا ہے؟ استاد میں کو روز بجھے کھلے باری کھڑے، بھئی یہ فقہ نہ حنفی پڑھی کھڑے وے، نماز حنفی پڑھی کھڑے وے، نماز محمدی پڑھی کر، اے ہے اوے، میں کہ بچڑا ایویں ہے، تے کو میں مسئلہ سمجھے نا تو کل استاد نے میرے جی میں سکھیں نہیں نا، ایویں گاہل کریں تو الف و بے نہ کریں، اکے ٹھیک ہے، میں کو مسئلہ پکوایا، وہ بھائی دیہاڑ استاد تو پہنچ گیا، وقت نماز حنفی جان بوجھتے کاٹ بیٹھے بھی استاد پوچھے دیکھا میرے تو، والا استاد اسی پٹی تو ٹورا، وہاں کہ بچڑا کیا نماز حنفی چاہی بیٹھے نماز محمدی پڑھی کر، وہاں کہ استاد صاحب میں کو کوئی حدیث تو سناؤ، چاہ کوئی اگر آندھی وے کوئی آندھی وے ہوا برکت واسطے سناؤ۔ استاد کہا بچڑا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل دا سارا مدار نیتاں دے اوتے، اے حضور دی حدیث ہے، حدیث بخاری ہے، یعنی بخاری شریف لکھی پئی ہے۔ وہاں کہ نا استاد جی نا اے کم نہ چل سی، وہاں کہ کیوں؟ وہاں کہ بچڑا استاد اللہ بچڑے کو پوچھو استاد کہ بچڑا کیوں نہ چل سی؟ وہاں کہ استاد صاحب میں کو حدیث محمدی سناؤ، حدیث بخاری نہ منندا، میں کوئی بخاری شریف دا کلمہ پڑھے، میں حضور پاک دا کلمہ پڑھے، میں کو اللہ دے رسول دی حدیث سنو۔ وہاں کہ بچڑا کملا اوے حدیث حضور دیے، امام بخاری لکھ کے دیتی ہے کو ادن حدیث بخاری، وہاں کہ استاد صاحب نماز ہی حضور دیے لکھ کے امام ابو حنیفہ دیتی ہے تادن نماز حنفی، ساری دیوار کے سارے خلاف، تو کہ جرانا ڈنڈا چاہ کے کھڑوتے اے تے ہو
وہ کو استاد ہے چخ ہے بس اگو تے دکان دا کام کیتا کر مسئلے شدرے نہ بیان کیتے کر اے ساری ہیک دیوار دی ساٹھ ٹائی پھنکا اگلی گال تو بعد میرے دوستو مسئلہ سمجھاونا سوکھ ہے لیکن کوئی سمجھے تھا بہو ہی آسان ترین مسائل ایویں کر کے امام ابو حنیفہ نے تو کوئی ساکو لکھوا کے دیتن تے سوکھا کام کیتا تے جیرا بندہ مننے او کو فائدہ ہے جیرا نہ مننے اے میں آخری گال کرن لگا اون دی سزا قرآن حدیث کے لکھی پئی ہے سورت ملک پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10 اللہ پاک فرمایا جہنمی جلے جہنم وچ ونج کھڑو سن ڈو گالیاں تے روسن اویں تے سب شے تے روسن ڈو گالیاں تے زیادہ روسن کیشے او اکسن لو کننا نسمع اے کاش اساں سن گندے او ناکلو یا سمجھ گندے ما کننا اصحاب السعیر آج اساں جہنم وچ نہ کھڑوتے ہوندے ایویں آیا تے ما کننا فی جزاک اللہ ما کننا فی اصحاب السعیر آج جہنم وچ نہ کھڑوتے ہو سے اے جہنم جہنمی آکسن تا اے لو کننا نسمع او ناکل دا کے معنی ہے بھئی سن گنو آ تے سمجھ گنو آ اے جہنمی جو جہنم ویسی کملیاں تا جہنم نہیں وینا کیونکہ کملے تے جنتی انہوں نے شودیاں کو تو پتہ ہی کو نہیں تو اے سنن سمجھنا لے تو ویسے نہ تھا کھلیاں تے نہ کھاونن اللہ پاک بچاوے اللہ محفوظ رکھے تو کچھ ساکو تو اے کیسے آدھے کھڑن سنن تے سمجھن ان دی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی ان آیت دے تحت لکھا ہے انہا مطلب کہ ہے اے لتبات العلماء بالتقلید فی ما یقولون فرمایا لو کننا نسمع دمانا ہے سن گندے یعنی من گندے ناکلو سمجھ گندے دمانا ہے خود عمل کریں دے فرمایا دو قسمائن بچن دے یا تا بندہ مجتہد دوے خود دین تے عمل کرن تے سمجھے تے مجتہد نہ ہوئے تا مقلد ہوئے یعنی او مجتہد دگاہل کو مننے آسان لفظیں یا ماہر ہوئے تے یا اعتبار کرن والا ہوئے ہن یا تا جہاز چلاون والا ہوندا تے یا پیچھے باون والا ہوندا یا گڈی چلاون والا ڈرائیور ہوندا یا سواری ہوندا یا امام ہوندا یا مقتدی ہوندا یا حکمران ہوندا یا رعایا ہوندی ہے یا اگو دا قیادت والا یا پچھڑو سے ہیں نا یا تا کوئی ڈرائیور ہوئے یا ہوئے سواری ایک بندہ ڈرائیوری نہ ہوئے سواری بھی نہ ہوئے کہیں ویلے ڈرائیور کو متا لاوے کہیں ویلے سواری کو امام ہی نہ ہوئے مقتدی بھی نہ ہوئے کہیں ویلے مقتدی نہ لڑے کہیں ویلے امام نہ لڑے حکمران ہی نہ ہوئے رعایا ہی نہ ہوئے او کہیں ویلے رعایا نہ لڑے کہیں ویلے عوام نہ لڑے ایک وعدن فسادی ہے یار تو نتین میں نہ تیرہ میں کئی شتا ہوئے یہ دو شیئں ہوندن یا اعتماد کرو یا خود صاحب اعتماد بڑھو فرمایا لو کننا نسمعو اے کاش اسا من گندے یعنی فقہاد اعتماد کریں دے او ناقلو یہ شریعت خود فقی اور مجتہد ہوں دے اگر اسا مجتہد ہوا خود عمل کروا یا مجتہد دا من کے مقلد ہوا تا عمل کروا ما کننا فی اصحاب السعیر تا جہنم نہ منوا فرمایا پتہ لگا جہنم او ویسی جے کو خود دین دی سمجھ نہ ہوئے تے سمجھ آلے دی مننے بھی نہیں تو جہنم میں جو بچن دا طریقہ ہے یا بندہ خود دین سمجھ گنے یا جائے سمجھے ہوں دی من گنے بس دو جو تریجی گال ہے میں حیران ہاں ایک بندہ میں کو آکھن لگا اچھا ٹھیک ہے منے نہیں ہے امام ابو حنیفہ دی لیکن اسا کو امام ابو حنیفہ دا مسئلہ چیک کیتا آئی کہ وہ ٹھیک نہ سائی ہو سکتے وہ غلط نہ سا ہوئے میں کہ میں نے پتر یہ مہارت دا پوری دنیا ولولا ہوئے وہ کو چیک نہیں کریں دا آکھے کیویں مکہ تاج کمپنی دا قرآن گھن کے ہر آیت کوئی نہیں چیک کریں دا کیوں تاج کمپنی ٹھیک چھپیں دی پئی ہے اعتماد کریں دے اگر تک کوئی سمجھ نہ آوے تو میں کوئی اے دسا تو آج تک ایک پیر ٹور کے بھی سفر نہ کر سکتے اکھے کیوں مکہ تو جرلے باسے نہ گڈی تے پہلے اکسے ڈرائیور میں کو سرٹیفکیٹ دکھا کتھا پڑھے کہیں دے کل پڑھیں صحیح پڑھیں کہ نہ چھٹیاں کیتیاں نہیں غرازنیاں کیتیاں نہیں پہلے اپنی میں کو سرٹیفکیٹ لکھا وہ دکھیں درہ سے چیک کریں درہ سے اللہ میں گڈی نکل ویسیا جہاز تے باسے میں کو پہلے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھاؤں پائلٹ کو کشے آن دی بھی ہے یا میں دکھے دھوڑے ماری ود ہے اللہ بھمیں تک چاہ کے تلے بھوکے دن میں گوئی نہیں وینا باوڑی باہر نہیں تلے وینا عمرہ گال ویسی خدا دا بندہ ڈاکٹر دو ویسے دوائی گن نانا پہلے میں کو میڈیکل دی کتاب لکھا میں تحقیق کرے سوال گولی کھاسا اللہ بھمیں دارد کل گردہ بہر آیا پیا ہو سیا اور خدا دا بندہ یا بندہ خود ماہر ہوئے یا ماہر تے اعتبار کرے مسئلہ مک گیا علمان علی پاسے نہیں وجنا بھئی سا کو چیک کراؤ اچھا چیک بھی کرنا تا کون کرے سی ڈاکٹر دا مسئلہ ڈاکٹر چیک کرے سی
سارے استاد صاحب ابو مولانا گھومن صاحب مثال لیندے رہندے کہ ڈاکٹر دا مسئلہ بشیرہ موچی چیک نہ کرے سی، ڈاکٹر چیک کرے سی بھی تو ڈاکٹر کو چاہ کے تے موچی کو لوان بے لالا لالا ڈاڈا وڈا ڈاس لکھا اے لالا وڈا کیویں دوائی ہے، او شودے کو پتہ ہے بے رمبی نال چمڑا کپیندا کیویں ہے، او کو کیڑا پتہ ہے بے مسئلہ کیویں چیک کری دے، او مسئلہ امام ابو حنیفہ دا چیک کر رہے تے امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ تے انہاں چیک کر کے فرما دیتا ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھا ہے امام مالک امام ابو حنیفہ واسطے فرمایا انی رائیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته۔ ابو حنیفہ جوان دنا ہے جرا دلیل دنیا تے آ ونجے تا لکڑی دے ستون کو سونا ثابت کر لے سی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ فَلْيَلْزَمْ أَبَا حَنِیفَةَ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَيَالٌ عَلَيْهِ۔ فرمائے جرا بندہ دین وچ ماہر بڑھنا چاہندا ہے ابو حنیفہ تے دے شاگرداں کول پڑھے کیونکہ وہ دین دے مسئلے وچ ابا ہے باقی اولاد ہیں، عیال علیہ باقی اولاد ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا هو من العلم والزہد والورع والتقوى وإثار دار الآخرہ بمحل لا يدرک ممن قبلہ۔ فرمایا امام ابو حنیفہ تو بعد کوئی بندہ اے جیاں نہیں آیا جرا اون دے کول علم تقوی زہد اللہ کو ڈرانے چوندے کو لگو ہوئے تو جنہاں نے چیک کرنا ہے انہاں امت دے فقہا نے تو ان کو نمبر 1 قرار دیتا ہے، نمبر 1 قرار دیتا ہے، تو اندے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی شریف اللہ تو کو گھن ونجے، اللہ تاری برکت نال سارے کو گھن ونجے۔ حضور علیہ السلام دی مسجد نبوی وچ ونجو، کمر مبارک علی سائیڈ تے جالیاں جڑے پاسو اصحاب صفہ دا مدرسہ ہے اون دے پاسے منہ کرو تو علی سر دے اوتے امام ابو حنیفہ دا نام حضور دے روزے دے اوتے لکھا کھڑو تے نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ دا حضرت میں اکھیاں کئی حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ اسفارج حضرت استاد جی گھومن سے کئی دفعہ اسا اتھائی باندھے ہوندے ہیں، حضرت استادہ کو اتھا ایک بندہ آیا وہ آ کے میں امام حنیفہ دا مسئلہ پوچھنا چاہتا دسے سو۔ حضرت استاد جی بڑی سونا جواب دیتا ہے، استاد جی فرمایا مسئلہ دساواں یا دکھاواں؟ وہ آ کے صاحب دکھاواں دا مطلب کہ دیکھ اے حضور علیہ السلام دے صحابہ دے نال لکھے کھڑے نہیں، اون ناماں دے وچ وڈا نا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اون ڈٹھے ہوا کہ واہ صاحب با میرا مسئلہ مک سمجھ آ گیا۔ آج ہی حضور دے روزے دی پشت دے اوتے لکھا کھڑو تے امام حنیفہ دا نام بالکل چھتریاں دے نال کھڑو تے جڑے سنگتی گئے نو منہ کر کھڑو وین نا حضور پاک دی کان مبارک دی جالیاں طرف تے سامنے نظر آندے۔ اللہ دے بندے مقبول نہ مقبول دنیا امت نے نمبر 1 من ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہاں دے علم وچ عمر وچ انہاں دے ارادے وچ انہاں دے توقعات وچ اللہ برکات عطا فرماوے۔ حضرت نال مدینہ منورہ ملاقات تھی تے وزارت داخلیہ دے ایک آفیسر ہے بیٹھے ہیں اور مولانا مل کے جلے گئے تو مولانا مسکراون پہ گئے، میں کو آخر نے سمجھیں، میں کہ حضرت میں سمجھتا ہاں لیکن تمہاری پہلے کل کا حل چل دی پئی مسئلہ ہی کہہ رہا۔ فرمایا نے وزارت داخلیہ میں نے ملی ہے اتو دے قانون دے وزیر ہے بیٹھے ہیں سا کو دسن لگن کہ اساں اپنی فقہی قانون دے نفاذ وچ امام ابو حنیفہ کو استفادہ کر کے مسئلے کو حل کرنے ہوندے تو اندازہ لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا اس حد تک رتبہ ہے تو انہیں اے فقہ لکھ کے قرآن حدیث دا نچوڑ تمہارے سامنے سارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تو آپ کو اسا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت